حدیث متواتر اور حدیث صحیح کے بعد جو عام لوگوں میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیث کا، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے حدیث صحیح کے اندر یہ بات جان لی کہ اس کی سند کے اندر جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ آخر تک اس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں کہ وہ حدیث کو محفوظ کرنے والے ہوں، وہ عاقل بالغ مسلمان ہوں، تحریری طور پر اور ذہنی طور پر وہ اس کو محفوظ کرنے والے ہوں، یعنی ان کے حافظے میں بھی وہ حدیث محفوظ ہو اور ان کی تحریر میں بھی وہ اپنے بیان میں بھی ان کی لکھی ہوئی ہو، اور یہ سلسلہ ہر طبقے کے اندر آخر تک پہنچتا ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسی ایسا خلل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح جو ہے اس کے درجے سے ہٹ کے کسی اور درجے میں چلی جائے۔ یہ تو صحیح کی ہے کہ یعنی تمام راوی جو ہیں وہ ان شرائط کو پورا کرتے ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہم عموماً جو ہیں سنتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث ضعیف کیا ہے؟ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ضعف سے ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم۔ ضعف کا معنی کمزوری ہے، اور کمزوری کے پھر درجات ہیں، تو اسی طرح حدیث ضعیف کے بھی بہت سارے درجات ہو جائیں گے۔ کسی کے اندر ایک شرط اگر صحیح کی مفقود ہو گئی ہے تو وہ صحیح تو نہیں رہی، لیکن اتنی ضعیف نہیں ہو گئی کہ اس کو یعنی نہ لیا جائے۔ اس کو علم حدیث کی اصطلاح میں مردود حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس کا لینا، اس پر عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر حدیث صحیح ہے، اس کے راوی بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے تمام شرائط بھی پوری کی ہیں، لیکن اگر کسی حدیث میں اس حدیث صحیح کی وہ شرائط ان میں سے کوئی کم ہو گئی تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر وہ جو دو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی جو سند تھی اس کے اندر کوئی طبقہ، کوئی راوی ساقط ہو گیا ہے، یعنی ایک راوی کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا، وہ صحابہ کا طبقہ ہے، پھر حضرت سعید ابن مسیب نے سنا، وہ تابعین کا طبقہ ہے، اور اس کے بعد تبع تابعین کا طبقہ آتا ہے۔ تبع تابعین کے طبقے میں کسی نے اگر حضرت سعید ابن مسیب سے نہیں سنا، یا وہ آدمی جس نے سعید ابن مسیب سے روایت کیا ہے وہ اس طبقے کا نہیں ہے بلکہ وہ اس سے پہلے طبقے کا ہے، تو گویا کہ بیچ میں ایک سند کے لحاظ سے وہ ساقط ہو گیا، ایک راوی ساقط ہو گیا۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے۔ سند موجود ہے لیکن بیچ میں ایک سند کے اندر خلل واقع ہو گیا کہ ایک راوی ہی مفقود ہو گیا، تو یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ راوی تو ہے، وہ مفقود تو نہیں، لیکن وہ راوی ان شرائط کو پوری نہیں کرتا جو ایک راوی کی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ راوی اس نے احادیث کو لکھا ہوا تو محفوظ اپنے بیان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو زبانی یاد نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ راوی کے اندر اس کی شخصیت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں طعن فی الراوی۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث بھی ایک سبب ہونے کی وجہ سے، اور وہ سبب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو محفوظ نہ کیا، ذہن کے اندر بیاض کے اندر موجود ہے، لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، لیکن ایک شرط مفقود ہو گئی۔
یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں شرطیں اس کے اندر جو ہیں، دونوں سبب پائے جاتے ہیں. سند کے اندر ایک راوی مفقود ہو گیا، اس کا نہیں پتہ چل رہا، یا وہ مجہول اس کو کہتے ہیں، وہ مجہول ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اس شخصیت کے جس کی بنیاد پہ وہ شرائط، جن شرائط پہ وہ روایت بیان کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ دونوں سبب پانے کی وجہ سے یہ سب سے بڑی ضعیف حدیث ہو گئی، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ عموماً جو ہم بولتے ہیں اس کے اندر ان دونوں اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ایک اور ہم حدیث کا لفظ سنتے ہیں. ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو زیادہ الفاظ حدیث کی اقسام مشہور ہیں اور وہ عام لوگوں میں سنا جاتا ہے، ضعیف ہے، قدسی ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، اس کی میں نے اسی لیے آج مختصر یہ بات کی. اب آخری جس حدیث کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے حدیث قدسی. یہ حدیث قدسی جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ قدس سے ہے. قدس مقدس ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی پاک، پاکیزہ. تو عربی زبان میں قدس جو ہے وہ طہارت کو کہتے ہیں، پاکیزگی کو کہتے ہیں. گویا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے. کوئی بات اگر اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دی جائے تو وہ حدیث قدسی کہلائے گی. لیکن یہ کیسے منسوب ہوگی اللہ کی طرف سے؟ ویسے تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سن کے امت تک منتقل کیا. تو یہ حدیث قدسی جو ہے یہ اس طرح ہوگی، اس کی شکل یوں بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرمائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ حدیث قدسی ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے نسبت کر دی اللہ کی طرف کہ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سند ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے اس کی نسبت جو ہے وہ کر دی ہے اللہ کی طرف، تو یہ قدسی کہلائی. لیکن باقی جو سند ہے وہ امام بخاری تک چلی جا رہی. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث قدسی تو ہے لیکن اس کو قرآن نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ قرآن وہ ہے جو متواتر ہے. حدیث قدسی ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی گھڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی متواتر بھی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو حدیث قدسی کو اس سند کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا مقام ہے. تو اب آپ آسان اس کو پہچاننے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ بیان فرمائیں گے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ ورڈنگ آئے گی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا عن ربہ، اپنے رب کی طرف سے. تو یہ حدیث قدسی ہو جائے گی عن ربہ. یا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ. یہ آنا ضروری ہے، تب وہ حدیث قدسی کی اس کیٹیگری میں آئے گی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حدیث قدسی کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اس فرق کو محدثین نے بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن متواتر ہے سارا، ہر آیت اس کی متواتر ہے. حدیث قدسی ضروری نہیں ہے کہ وہ متواتر ہو. کیوں؟ کہ حدیث قدسی کا معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ پہلی چیز ہے کہ فرق کیا ہوا، حدیث قدسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا وہ عبادت ہے. قرآن کا الف پڑھیں، لام پڑھیں، میم پڑھیں، یہ عبادت ہے، اس کے اوپر اجر ملتا ہے. یعنی جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا، اس کے حروف کا یا الفاظ کا یا آیات کا پڑھنا عبادت ہے. جبکہ حدیث قدسی کا پڑھنا عبادت نہیں. حدیث قدسی اگر ضعیف ہے، حدیث قدسی اگر گھڑی ہوئی ہے تو وہ تو بالکل ہی وہ کسی اس میں نہیں آتی. ہاں اگر وہ متواتر ہے پھر بھی اس کے الفاظ کو پڑھنا عبادت نہیں ہے. یہ دوسرا فرق ہے. تو یوں سمجھیے کہ پہلا یہ ہے کہ معنی حدیث قدسی کا اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو، حروف کو پڑھنے پر اجر ملتا ہے، صرف معنی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے وہ عبادت ہے. جبکہ حدیث قدسی کے بارے میں ایسا نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن متواتر ہے، اس کا ہر لفظ متواتر ہے. متواتر کی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ متواتر وہ ہے کہ جس کے ہر طبقے کے اندر وہ جو ہے 10 یا اس سے زیادہ لوگ ہر طبقے کے اندر. حدیث قدسی کے اندر یہ شرط نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک طبقے کے اندر ایک ہی آدمی ہے، تو وہ شرط اس کی مفقود ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث قدسی اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ وہ ضعیف ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ان ذکوان رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ نسبت آ گئی تو حدیث قدسی وہ کیا ہے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں. اب دیکھیے یہ معنی تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. یہ الفاظ انا عند ظن عبدی بی، یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے. کیا؟ انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. جب یہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یعنی اظہار کے بغیر اس کو دل ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا دل جو ہے وہ ہماری طرح، اللہ کا کیا دل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ ذات ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے. ہم تشبیہ نہیں دے سکتے لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو جو ہے یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر اس نے میرا ذکر کیا ہو ایک مجمع میں، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، تو میں بھی اس کا جو ذکر ہے وہ مجمع میں کرتا ہوں. وَهُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، وہ مجمع جس میں میں ذکر اس کا کرتا ہوں اپنے بندے کا، اس لیے کہ اس نے مجمع عام میں میرا ذکر کیا تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسے مجمع میں، خیر منہ، جو اس مجمع سے، یعنی وہ فرشتوں کا مجمع ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. دیکھیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے اس کو، سند پیچھے موجود ہے، کیا ہے؟ ان ذکوان رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ قال اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ. یہ حدیث قدسی کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے. اس لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ حدیث قدسی
اگر ہے تو پھر اس کو آپ سند دیکھیں، اس کی سند کی بنیاد پہ آپ طے کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا کیا درجہ ہے۔ صرف اتنا کہنا کہ حدیث قدسی ہے، نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ ضعیف کا بھی اسی طرح، اور ضعیف کے بارے میں یہ بات بالکل محدثین کے نزدیک جو ہے یہ طے ہے کہ ضعیف کو نہیں لیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کو ایک لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کوئی حدیث ضعیف بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بیان کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر وہ یہ نہیں بتائے گا تو پھر یہ اس کو اجازت نہیں، اس کا بتانا کہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو ہمیں نیکی کی طرف یعنی ترغیب دی جا رہی ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں۔ حدیث سے ضعیف متفق ہے کہ وہ مردود ہے، یعنی وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوں گی، ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اور اب میں آپ کو تھوڑا سا آخر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ حدیث کے علم میں کچھ اصطلاحیں ہیں۔ ویسے تو حدیث کی اور بہت ساری اقسام ہیں، کسی وقت پھر موقع ملا انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس کے اندر جو اصطلاح ہیں اس کے اندر ایک تو خود حدیث ہے، لفظ حدیث ہے۔ تو حدیث کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو کام، جو فعل اللہ کے رسول نے یا آپ کی صفت ہو یا آپ کی تقریر ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سند کی بات میں نے آپ کو کی، سند کیا چیز ہے؟ وہ لوگوں کا سلسلہ ہے جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہوتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ ایک لفظ اور ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر آتا ہے، وہ ہے محدث۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ جو علم حدیث سے شغف رکھتا ہے اور بہت ساری علم حدیث کی سند کے اندر بھی ماہر ہوتا ہے اور متن کا بھی خوب علم رکھتا ہے۔ لیکن اس سے جو بڑا درجہ ہے وہ ہے حافظ کا۔ حافظ ایک تو قرآن کا ہوتا ہے نا، ایک حافظ جب علم حدیث میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الحافظ۔ الحافظ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ سند کے تقریباً تمام رجال کے بارے میں اس کو خوب علم ہوتا ہے کہ فلاں راوی کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، ساری اس کو صفات کا پتہ ہوتا ہے، اس کی ببلیوگرافی پوری جانتا ہے وہ۔ اور اسی طرح متن جو ہے، جو روایت کے بعد، سند کے بعد جو اصل الفاظ، جو ورڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو متن کہا جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے ہے وہ سند کہلاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے سند وہ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور جو آگے متن ہے، متن وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، اصل جو حدیث ہے۔ ہم کبھی بھی متن کو دیکھ کر خوش نہ ہوں کہ یہ حدیث ہے، ایسے ہی کسی کی بات ہو جی حدیث ہے، نہیں، بات سند کی کریں۔ ان کو کہا مجھے سند دیکھنا، سند کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو یہ سند وہ لوگوں کا سلسلہ جو اس کو کہتے ہیں، متن وہ الفاظ جو اصل حدیث ہے، اور محدث وہ جو ان دونوں کا علم خوب رکھتا ہے۔ اس کے اعلیٰ درجہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں الحافظ۔ اس کو تقریباً ساری احادیث کا علم ہوتا ہے اور اس راوی کے سلسلے کے بارے میں بھی اس کو ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ الحاکم، یہ آخری اصطلاح ہے۔ الحاکم وہ دراصل محدث ہوتا ہے کہ جس کو شاید کوئی حدیث اس کے علم سے رہ گئی ہو، شاید، بہت کم، ورنہ وہ سارے علم حدیث کا ادراک رکھتا ہے۔ سند، اس کے جو رجال ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے وہ خوب، اور جو متن ہے اس کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے، اس کو حاکم کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے محدث پہلا درجہ ہے، اس سے اعلیٰ درجہ الحافظ کا ہے، اور سب پہ ٹاپ پر جو ہے وہ الحاکم ہے۔ تو اس لیے ہم ان اصطلاحوں کو تھوڑا سا اس لحاذ سے ہم یہ کریں۔ ہاں، البتہ جو احادیث کی کتابیں ترتیب دی گئی ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ مثلا امام بخاری نے اپنی حدیث جو صحیح بخاری ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ فقہی ترتیب نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری فقہی ترتیب کیا چیز ہے کہ ہماری فقہ شروع ہوتی ہے طہارت سے اور پھر آخر تک چلتی ہے، جہاد تک جاتی ہے، سارے ابواب
اور یہ چیپٹرز جاتے ہیں۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذہن دیا تھا کہ انہوں نے بہت ہی دور کی کوڑی جو ہے لا کر وہ چیپٹرائز کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے پہلا جو باب ہے، جو پہلا چیپٹر ہے یا کتاب کہہ لیں اس کو، اس کا انہوں نے نام رکھا ہے بدء الوحی۔ بدء الوحی، بدء الوحی جو پہلی وحی آئی تھی وہاں سے سٹارٹ کیا انہوں نے۔ اب یہ فقہی ترتیب نہیں ہے، فقہی ہو، باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ فقہی ترتیب سے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ طہارت سے تعلق رکھے گی، کتاب الطہارت، پھر اس کے بعد دوسرے آئیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک اور ترتیب بنائی ہے اپنی کتاب کی، مسند امام احمد بن حنبل جو ہے اس کی ترتیب ان دونوں سے ہٹ کے انہوں نے کیا کیا، اور یہ کمال علم ہے کہ انہوں نے جتنے صحابی تھے وہ عشرہ مبشرہ جو ہیں ان کو پہلے نمبر پہ، ان کی جتنی، ہر صحابی کی جتنی احادیث ہیں ان کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی پہلے انہوں نے خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، 4 یہ ان کی حدیث کو پہلے درج کیا۔ جتنی بھی حضرت علی سے روایت ہیں حدیثیں وہ ساری ان کے اس میں درج کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ یعنی 6 باقی رہ گئے، 4 یہ ہو گئے، 6 باقی رہ گئے، پھر ان کی درج کی ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ کی۔ یعنی کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتنی احادیث ہیں، حضرت عائشہ کی کتنی احادیث ہیں، تو آپ ان کے اس نام میں چلے جائیں، ساری احادیث ایک ہی جگہ انہوں نے اکٹھی کر دی۔ اور یہ بڑا قیم علم ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو اس کا پورا ادراک رکھتا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ مختصر سا میں نے ایک تعارف کرایا ہے، ورنہ تو یہ اتنا بڑا علم ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تب بھی یہ ختم ہونے کو نہیں آ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اقوال اور اعمال، وہ اسی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور اس شریعت کا دوسرا سورس ہے سنت۔ اس کو اگر ہم مائنس کر دیں تو ہماری شریعت ساری چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے اقوال کو، صحیحہ کو، اور آپ کی احادیث کو سمجھنے کی، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔